وہ مرحلہ جس سے آپ ایک انسان کو خود کفیل بناتے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی خود اعتمادی پہ کام کیجیے. کیا مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے؟ عورتوں نے ایک اور کام بہت ذمہ داری کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے اور وہ ہے پرورش کا کام. کہ مرد کو درد نہیں ہوتی, مرد روتے نہیں ہیں. کیا ہو گیا انہیں آپ نے ریٹارڈڈ کیوں بنا دیا؟ ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ ایک عورت کی مینٹل ہیلتھ پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ. میں ہوں سلمہ عزیز. کہتے ہیں کہ اگر ایک عورت کی ترقی کو روکا جائے تو پورے خاندان کی ترقی رک جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک پڑھا لکھا مرد اپنے خاندان کو بہترین خوراک تو پرووائڈ کر سکتا ہے، جبکہ ایک خاتون جو کہ پڑھی لکھی اور امپاور ہے وہ ایک پورے خاندان کی ترقی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے پازیٹیو لوگ ہوں جو آپ کو صحیح وقت پر صحیح مشورے دیں، صحیح ڈیسیجنز لینے میں ہیلپ کریں. اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کے لیے آپ کی لائف میں کوئی ایک لائف کوچ ہو. وہ ایسا لائف کوچ ہو جو آپ کو بتا سکے کہ کب آپ کی زندگی کے کس اہم موڑ پر آپ کو کیا ڈیسیجن لینا ہے، کب ایموشنل ہونا ہے اور کب ایموشنل نہیں ہونا. خیر، یہ تمام چیزیں جو ہماری ذہنی صحت سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور باقی بھی چیزوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس میں ہمیں جہاں ایک بہترین لائف کوچ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بہترین، بہت ہی خوبصورت لائف کوچ موجود ہیں. ہم چاہیں گے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو مکمل دیکھیے، ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیے. ہم آپ کو ملواتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے حجاب سید صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ حجاب صاحبہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور موقع دیا کہ میں اپنی دل کی کچھ باتیں کر سکوں. بالکل، اور یہ آپ کے دل کی باتیں ہم سب کے دل کی باتیں بھی ہوتی ہیں. نارملی اگر دیکھا جائے تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو گائیڈ کیا جائے، کیونکہ خود سے سم ٹائم بندہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتا کہ کب کون سا فیصلہ اس کی زندگی میں آنے والے وقت میں اس کے لیے اچھا ثابت ہوگا یا نہیں. سو ایز اے لائف کوچ آپ ماشاء اللہ اپنی سروسز دے رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طرح سے آپ کے مائنڈ میں آئیڈیا کیسے آیا اس فیلڈ کو چوز کرنے کا؟ دیکھیں، زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ تو میرے ساتھ بھی رہے ہیں اور ان میں بہت سے خوبصورت لوگ میری زندگی میں آئے. میرے مینٹورز، میرے رہبر بن کے، میرے اساتذہ کی شکل میں، میرے کولیگز کی شکل میں، کچھ اچھے باسز کی شکل میں. ان لوگوں نے بہت اثر رکھا میری زندگی پہ اور بہت زبردست اور مفید مشورے دیے، بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا. یہاں سے میری کیوریوسٹی جو تھی وہ شروع ہوئی کہ جب ہم مینٹورز تلاش کرتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے پاس کوئی ایسا ہو جو ہمیں اچھا مفید مشورہ دے سکے یا ہمیں گائیڈ کر سکے. بالکل. اور ہر وقت ہم اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں بھی نہیں ہوتے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی کسی سے ڈسکس کریں یا ہم اپنے ورک ریلیٹڈ اسٹریسز کو بھی کسی سے ڈسکس کریں. بالکل. ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، ہماری کچھ اپنی پرسنالٹی کا عمل دخل بھی ہوتا ہے. بالکل. ہر کوئی جو ہے وہ منہ پھٹ نہیں ہوتا. بہت سے لوگ شائع ہوتے ہیں، بہت سے لوگ انٹروورٹڈ ہوتے ہیں، وہ دل کی بات اپنے قریب سے قریب رشتوں سے بھی نہیں کر پاتے. اس کی ریزن بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتوں سے وہ بات کہیں گے تو پھر وہ اس کا ہوتا ہے نا کہ مس یوز کر لیں، بات کا بتنگڑ بن جائے، تو اس ڈر سے بھی لوگ شیئر نہیں کرتے. جی، اور کئی دفعہ ہم اپنے پیاروں کو پروٹیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی صحیح ہے. ہم اپنے بوڑھے والدین کو نہیں بتاتے کیونکہ ان کی عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ہم انہیں اسٹریس نہیں دینا چاہتے. بہن بھائیوں کی زندگیاں اپنے ایک وہ روانی میں چل رہی ہوتی ہیں، ہم انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے. دوست احباب بھی اپنی زندگیوں کی بہت ساری تگ و دو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہم ان کا بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی منفی اس کے اندر عمل دخل ہو کسی بات کا. کئی دفعہ پیار محبت میں بھی ہم اپنوں کو بچاتے بچاتے ان سے بات نہیں کرتے. ایسے میں جو آپ کے ذہن میں کنفیوژنس ہیں، کوئی وریز ہیں، ان کو اگر آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک لائف کوچ جو ہے وہ کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں لائف کوچنگ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا. دیکھیے، ہمارے یہاں ملٹیپل ایکسپرٹس ہوتے ہیں.
ہمارے ہاں سائیکائٹرسٹس ہیں اوکے. جو کہ طبی طور پہ آپ کا علاج کرتے ہیں. اگر آپ کی کسی نہ کسی کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، برین میں کوئی کیمیکل امبیلنس ہوتا ہے، کوئی ایسی دماغی بیماری ہوتی ہے یا دقت ہوتی ہے جس کا صرف علاج طبی طور پہ کیا جاتا ہے. اوکے. پھر آپ کے سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جو کہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جسے ہم CBT کہتے ہیں اس کے تحت علاج کرتے ہیں. لائف کوچ جو ہے وہ آپ کا طبی علاج نہیں کرتا، وہ کر بھی نہیں سکتے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ ان ایتھیکل ہے کیونکہ ان کی وہ نالج نہیں ہوتی. اس کے لیے سائیکائٹرسٹ ہی چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لائف کوچ جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایک دوست کی طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے چیئر لیڈر کی طرح ہوتا ہے. کیونکہ جن موڈالٹیز کا یا جن طریقہ کار کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک تو ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ NLP جی، اور پھر ہے TLT ٹائم لائن تھراپی. اس کے علاوہ ہے ہپنو تھراپی. اب یہ 3 وہ موڈالٹیز ہیں جو کہ میں استعمال کرتی ہوں جب میں کبھی بھی کسی کے لیے ایز اے لائف کوچ ان کے ساتھ انگیج ہوتی ہوں اپنے کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ. اب نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کیا ہے، تھوڑی سی روشنی ہم اس پہ بھی ڈال دیتے ہیں. بالکل. نیورو آپ کے برین کا فنکشن ہے. ٹھیک ہے. جس طرح آپ کے ذہن میں آپ کا دماغ جس طرح سے کام کرتا ہے، جیسے اس میں میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں، انفارمیشن سٹور ہوتی ہے، بہت ساری انفارمیشن ہمیں روزمرہ مل رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کس طرح کیٹیگرائز کرتے ہیں، اس کو بریک ڈاؤن کیسے کرتے ہیں، اس کو سمجھتے کیسے ہیں، کون سی انفارمیشن کو ہم بچا کے رکھتے ہیں، کون سے ہمارا سسٹم ڈیلیٹ کر دیتا ہے، کس سے ہم کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، تو وہ ہمارے برین کا ایک فنکشن ہوتا ہے. لنگوسٹک جو ہے وہ ہے زبان کا استعمال. بالکل. وہ زبان جو ہماری سوچ جس پہ مبنی ہوتی ہے، ہم اپنی سوچ کو تخیل کے لیے جن الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، جن لفظوں کا اختیار ہمیں ہوتا ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ ہماری لنگوسٹک ہوتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. پروگرامنگ وہ ہے کہ جس طرح سے ہمارا برین پروگرامنگ پہ سیٹ ہوتا ہے، ایک ہمارا طریقہ کار. زندگی بھر میں ہم نے جو کچھ انہیرٹ کی ہوتی ہے انفارمیشن، جو جینیٹکلی ٹرانسفر ہوتی ہے، جو ہم اپنی پرورش کی وجہ سے انفارمیشن سیکھتے ہیں، یا ہماری کلچرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے جو ہمیں باتیں سمجھ میں آتی ہیں. کیونکہ دیکھیں، جو کلچر ہوگا، جو انوائرمنٹ ہوگی، ویسے ہی آپ کی سوچ بھی ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے. کسی ایک کلچر میں کوئی ایک چیز جو ہے بہت سیلیبریٹ کی جاتی ہے. بہت سے کلچرز ایسے ہیں جہاں پہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لوگ گا کے، کھانا کھا کے، اچھے کپڑے پہن کے، میوزک کے ساتھ. کچھ کلچرز میں اس کا کمپلیٹ اپوزٹ ایک ہوتا ہے رد عمل. بالکل. ٹھیک ہے. سو یہ ہماری کلچرل ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. سو ایک انسان جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو ملا کے بنتا ہے، اور ہماری سوچ ان تمام ایلیمنٹس اور ان تمام فیکٹرز کے اوپر مبنی ہوتی ہے. سو یہ ہماری نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے. ٹائم لائن تھراپی جو ہے وہ اس چیز کا تعین کرتی ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی سانحہ ہوا، مثال کے طور پہ آپ کے بہت بچپن میں ہوا، اور اس کا جو اثر آپ پہ رہ گیا، اس سے آپ کے بہت سارے ارادے، آپ کے بہت سارے فیصلے، آپ کا بہت سارا ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ ہوتا ہے. آپ کو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ وہ چیز یاد بھی نہ ہو، بالکل، لیکن وہ ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو شکل دے دیتا ہے. بے شک. آپ کی سوچ کو ایک شکل دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میں نے یوں زندگی گزارنی ہے. اگر میں نے کسی چیز سے ڈرنا ہے تو کیوں ڈرنا ہے. آپ کے لیے کوئی چیز خوفناک نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا وہ ایکسپیرینس نہیں تھا. لیکن اگر میرے اوپر کوئی ایسا سانحہ گزرا ہے جس سے میں کسی خاص چیز سے ڈر گئی ہوں، تو وہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم ایسے ایونٹس کو ٹائم لائن تھراپی کے تھرو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایونٹ تھا، اس میں کیا ہوا، آپ کی عمر کیا تھی، اس وقت آپ نے گھبرانے کا، ڈرنے کا یا زندگی میں پیچھے ہٹنے کا اگر فیصلہ لیا تو کیوں لیا، اور اگر لیا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اس فیصلے کو بدلنا چاہتے ہیں؟ اور اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کیوں بدلنا چاہتے ہیں؟
اوکے، یعنی جس طرح بچپن میں کچھ چیزوں سے فوبیاز کریٹ ہو جاتے ہیں، بالکل ہو جاتے کچھ ہیں. لوگ ٹراما میں چلے جاتے ہیں، جی کچھ بھی ہیپننگ ہے تو وہ اس کو لائف لانگ لے کے چل رہے ہوتے ہیں پھر. بالکل. تو کیا اس طرح یہ جو آپ نے بتایا TLP کی تھراپی سے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ جی ہاں بالکل ایبسلیوٹلی. کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر طاقت عطا کی ہے انسان کو، اس قدر سہولتیں دی ہیں اس کی اپنی ذات میں کہ ہم لوگوں کو باہر دیکھنے کی اتنی ضرورت ہی نہیں ہے بے اگر شک، ہم صرف خود پہ یقین کر لیں. بے شک، بے ہمارے زیادہ تر مسائل جو ہیں وہ اس بے یقینی سے آتے ہیں شک. جو ہمیں اپنے بارے میں ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہماری انسیکیورٹیز، ہماری احساس کمتری، ہمارا بار بار اپنے آپ کو کویسچن کرنا یا اپنے اوپر اعتماد نہ کرنا، بہت سارے مسائل تو یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. بالکل. اور یہ وہی بات ہے نا، جب ہم لوگ ہمارے اندر ریزیلینس ہوگی تو ہم بہت اچھے سے کور کر جائیں گے کسی بھی سچویشن کو. اور ایک دیکھیے چیز آزمائشیں تو آئیں گی، بے شک آئیں گے. ڈفیکلٹیز آئیں گی، چیلنجز آئیں گے. کبھی بھی ایک ایبسلیوٹلی پرفیکٹ زندگی تو کسی کو نہیں ملتی. تو یہ ان چیلنجز کو ڈیل کرنا وہ ایکچوئل اسٹرینتھ ہے. ایگزیکٹلی. چیلنجز سے بھاگنا تو اسٹرینتھ ہے نہیں، اور بالکل. بھاگ کے نہ وہ غائب ہوں گے اور نہ ان میں کوئی کمی آئے گی. بالکل. سو جو لوگ فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ صرف تھوڑی دیر کا ایک ڈیلے ہے. ہاں ریالٹی وہیں رہتی ہے، حقائق تو وہیں رہیں گے. بالکل. حقیقت تو نہیں بدلے گی جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں یہاں پہ میں آپ کی بات کو ہی ایگری کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے اب کوئی ایک واقعہ ہو گیا، جی ایک بندے نے اس کو لے کے اب وہ کہتے ہیں نا کہ ذہن پہ طاری کر لیا، جی بالکل. اور پھر وہ اسی سے ریلیٹڈ سوچتا ہے کہ اب ایک دفعہ برا ہوا ہمیشہ ہی میرے ساتھ برا ہوگا. جی تو یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے گمان کے حساب سے دیتا ہوں، تو جیسا آپ سوچیں گے پھر آپ کے ساتھ ویسا ہوتا جائے گا. بالکل ایسا Definitely. ہوتا جائے گا. تو اور کیا ضروری ہے، ایک سوال، اگر فرض کیجئے میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا، کیا ضروری ہے کہ وہی حادثہ میرے ساتھ ہمیشہ پیش آئے گا؟ بالکل بھی ضروری نہیں. ایبسلیوٹلی. سو یہی سوچ جو ہے وہ سب کچھ تبدیل کر دیتی ہے. سو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں، جی حالات بدلنے لگ پڑیں گے. ایبسلیوٹلی. سو زبردست، یہ تو بڑی اچھی تھراپی ہے اور میرے خیال میں تو تمام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایبسلیوٹلی. اچھا، جی اب اگر ہم بات کریں کہ جس طرح ہماری روزمرہ زندگی ہے، ظاہرہ انسان ہے، اکٹھے رہتے ہیں جی اور مختلف قسم کی حالات و واقعات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے اگر ہم خواتین سے ریلیٹڈ اگر بات کریں، ویمن امپاورمنٹ پہ کریں، تو بڑا اچھا اثر پڑتا ہے اگر ایک ویمن امپاور ہو تو وہ پھر اپنی پوری، جیسا کہ میں نے شروع میں انٹرو میں بتایا کہ اپنی پوری فیملی کو لے کر ایک اسٹرانگ فیملی بنا کر چلتی ہے. تو بالکل. کیسے آپ خواتین کو امپاور کرنا دیکھتی ہیں کہ مفید ہو سکتا ہے معاشرے میں، اور پھر اپنی فیملی کے لیے بھی وہ اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ہم اس چیز کا تعین کر لیتے ہیں کہ امپاورمنٹ ہے کیا. ٹھیک ہے، امپاورمنٹ ایک مرحلہ ہے، وہ مرحلہ جس سے آپ ایک انسان کو خود کفیل بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ایجوکیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ایسا ماحول دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت خود اعتماد طریقے سے زندگی کنڈکٹ کر سکے. اگر ہم بات خواتین کی کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کوئی اکیلے جزیرے پہ ایک رہنے والی قوم تو نہیں مخلوق ہے نا، نہیں ہے. ہاں رہنے والی مخلوق نہیں ہے. عورت کے کتنے سارے رشتے ہیں، بے شک. وہ ماں ہے، وہ بیٹی ہے، وہ بیوی ہے، وہ بہن ہے، وہ دوست ہے، وہ کزن ہے، وہ اتنے سارے رشتوں میں ہے، اور اس سے جڑے تمام رشتے فائدہ اٹھائیں گے بالکل. اس اسٹرینتھ سے جو اس عورت میں ہوگی. ایک عورت جتنی مضبوط، جتنی پختہ ہوگی، اس کے رشتے اور ان رشتوں میں جڑے لوگ اتنے ہی مضبوط ہوں گے. اور وہ ہمارے مرد حضرات بھی ہیں. ایگزیکٹلی. ایک بیٹی جتنی پختہ ہوگی وہ اپنے والد کو اسی طرح سے سپورٹ کرے گی. بالکل. اس گھر میں بیٹا ہے یا نہیں ہے، فرض کیجئے گھر میں بیٹے ہیں ہی نہیں، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اگر ہماری بیٹیاں اس گھر کی اتنی اسٹرینتھ رکھتی ہیں، اتنی ایبلٹی رکھتی ہیں، اتنی تعلیم یافتہ ہیں، یا ہم نے ان کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ کی بھی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا ذریعہ معاش میں اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکتی ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ بالکل.
آج کل کا جو زمانہ ہے، مہنگائی جس حال میں ہے، یہ تو ڈوئل انکم زمانہ ہے. ایگزیکٹلی کسی ایک انسان پہ تو گھر کے چلانے کا بوجھ رکھا جا ہی نہیں سکتا. ایگزیکٹلی سو ایک بیوی، ایک شریک حیات اگر اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، آج کل ماشاءاللہ خواتین اتنی خوبصورت چیزیں کر رہی ہیں، اتنی کمال چیزیں کر رہی ہیں گھر بیٹھے بیٹھے. وہ کوکنگ سے ریلیٹڈ ہے، بیکنگ سے ریلیٹڈ ہے، ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے. اتنی ساری فیلڈز، اتنی ساری اپرچونیٹیز ہیں. بالکل. اور یہی اسکل ڈیولپمنٹ کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں. ایون گھر بیٹھے آن لائن اتنی اچھی ارننگ کر رہی ہیں Absolutely. اور اپنے جو گھر کے مرد حضرات ہیں ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہی ہیں. بالکل. ناظرین، جس طرح سے آج ہم بات کر رہے ہیں ویمن امپاورمنٹ کی، تو آپ کو بتاتی چلوں کہ آج کی ہماری یہ جو پوڈ کاسٹ ہے اس کی جو اسپانسر ہیں وہ بھی ایک خاتون ہیں، سلمیٰ عادل ان کا نام ہے، اور روز ربن کے نام سے اپنی ایک بوتیک چلاتی ہیں جس میں برائڈل ویئر، پارٹی ویئر اور کیجول ویئر کے جو ڈریسز ہیں آپ کو مل سکتے ہیں. آپ ضرور ان کے آؤٹ لیٹ پہ جائیے گا. F10 مرکز میں ان کا آؤٹ لیٹ موجود ہے. اسکرین پہ آپ کو ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز مل رہی ہوں گی، آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ ان سے ضرور رابطہ کریں. اور ایک مزے کی بات بتاؤں کہ ابھی جو میں نے اس وقت جو ڈریس پہنا ہے یہ بھی انہوں نے خود ہی ڈیزائن کیا ہے. اور ایک یہ بھی ایک آپ کو آپشن ملتا ہے کہ اگر آپ ڈریس خود ڈیزائن کروانا چاہتے ہیں اور آپ سٹیچنگ کروانا چاہتے ہیں تو سٹیچنگ کی فیسلٹی بھی انہی کے آؤٹ لیٹ پہ موجود ہے. آپ ضرور جائیے، وزٹ کیجئے اور روز ربن بوتیک کے جو کام ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. اپنے پارٹی میں، اپنے ایونٹس میں ان کے ڈریسز کو ضرور ٹرائی کیجیے گا. تو جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو یہ کسی ایک جینڈر کی بات ہم نہیں کر رہے، ہم تو ایک گھر کی بات کر رہے ہیں. Exactly. جہاں پہ بڑے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹی عمر کے ینگ ایڈلٹس بھی ہیں، جن کو آگے انسپریشن ملے گی اپنے گھر کی پختہ بنیادوں کو دیکھ کے. بالکل. اور گھر کی پختہ بنیاد عورت اور مرد دونوں مل کے رکھتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا، جی. اکثر جب ویمن امپاورمنٹ کا نام آتا ہے کچھ لوگوں کو اس حوالے سے مطلب انسیکیور ہو جاتے ہیں کہ عورت کی آزادی، یا اگر ہم نے ویمن امپاورمنٹ کا نام لے لیا تو یہ کچھ ایسی چیز ہے جس سے عورت کو اتنا آزاد کر دیا جاتا ہے، وہ جس طرح کہتے ہیں نا مادر پدر آزاد. تو کیا ایسا کچھ ہوتا ہے کہ عورت کو، اگر جس طرح ابھی آلریڈی آپ بتا چکی ہیں کہ یہ تو سپورٹ کرے گی آپ کو، لیکن بالکل. اس قسم کی مینٹیلٹی رکھنے والے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی کہ ویمن امپاورمنٹ کو وہ کیوں سپورٹ کریں؟ جو ان کو خطرات لاحق ہیں یا ان کے جو ہیزرڈس ہیں انہیں کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، کسی بھی چیز کے بارے میں منفی سوچ جو ہے وہ نقصان ہی پہنچاتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. اب اٹس ویری انٹرسٹنگ کہ میں ایک جگہ بیٹھی تھی اور ایک صاحب تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس اللہ کا دیا ماشاءاللہ سب کچھ ہے، تو میری بیٹی آگے کیوں پڑھے، کیونکہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں اس کو اتنا پیسہ دوں گا اور کل کو جہاں اس کی شادی کروں گا تو وہ بھی گھر میں دیکھ بھال کے کروں گا. میں نے ان سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھا. میں نے کہا جی اللہ پاک آپ کو قائم دائم رکھے، ہمیشہ اپنی اولاد کے سر پہ سلامت رکھے، اور اللہ کرے کہ آپ کی بیٹی جس گھر جائے وہ بھی قدردان لوگ ہوں، بے شک، اور پلکوں پہ بٹھا کے رکھیں. لیکن کیا گارنٹی ہے زندگی کی، آپ کی یا ان گھر والوں کی؟ ایگزیکٹلی. اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کو حالات ایسے ہی رہیں گے؟ بالکل. عروج کو زوال ہے. بالکل. اگر اللہ پاک کی کوئی ایسی آزمائش آ گئی تو پھر کیا کرے گے، کیا ہوگا؟ پیسہ نہ رہا، وہ وقار نہ رہا، وہ گاڑیاں نہ رہیں، وہ بینک بیلنس نہ رہا، وہ جائیداد نہ رہی، تعلیم تو رہے گی. بالکل. اور کم سے کم اگر تعلیم ہوگی تو ایک بہتر زندگی کی کوشش کی امید بھی ہوگی. بالکل. ٹھیک ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں پھنس جائیں اور پھر ہم کہیں کہ یار میں نے تو پڑھا بھی نہیں، مجھے تو آتا کچھ نہیں، اب میں نکل کے کروں تو کیا کروں. اور آج کل اتنا کمپٹیشن آ چکا ہوا ہے جاب مارکیٹس میں بھی کہ پہلا جو ایک وقت تھا جس میں گھریلو خواتین سوچتی تھیں کہ چلیں ہم اسکول میں بھی کام کر لیں گے، آج کل تو وہاں اتنی سرٹیفکیشنز ریکوائرڈ ہیں، اتنی ٹریننگز ہیں جو کہ وہ انسٹیٹیوشنز خود بھی کروا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے انسٹیٹیوٹس بھی کروا رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ ہائر کرتے ہیں تو وہ باقاعدہ آپ کا سی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کتنا پڑھے لکھے ہو اس فیلڈ میں، آپ نے کیا 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 ہوا ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے، کتنی سمجھ بوجھ ہے، کتنا علم ہے. بالکل. سو ہم تو ایک اور دور میں ہیں. اچھا، یہی بات ہے نا، یہ دور اندیشی کی بات ہے. بیسیکلی انسان کو ہر طرح کے وقت کے لیے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے، اور صرف مینٹلی ہی نہیں بلکہ حالات بھی ایسے سازگار بنا دینے چاہیے. اب جب خواتین کی امپاورمنٹ کی بات آتی ہے تو
بہت سے گھرانے اب بھی پاکستان میں ایسے ہیں جو ایگزیکٹلی اسی سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو بس انہوں نے پڑھ کے کیا کرنا ہے، ہانڈی چولہا ہی تو کرنا ہے. ارے بھائی ہانڈی چولہا نہیں، آپ جس کے ساتھ اس کی شادی کریں گے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی حالات کا اسی طرح گھماؤ آ گیا، اس نے پھر اگر وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تو اسے پیسہ تو چاہیے نا، تو پھر وہ جاب کرنے کے لیے جائے گی، اور تو کوئی جاب اس کے پاس، پھر وہ جائے گی کسی کے برتن دھوئے گی، پھر کسی کے کپڑے دھوئے گی. آپ آج ہی اپنی بیٹی کو اس قابل کیوں نہیں کرتے کہ وہ کل کو اگر اس پہ مشکل وقت آتا ہے تو وہ ایک باوقار جاب کر سکے یا خود اپنے لیے کوئی بزنس کر سکے. جی تو یہ بڑا ضروری ہے، لوگوں کو اس چیز کو سوچنا ہوگا. دیکھیے، عورتوں نے ایک اور کام بہت ذمہ داری کے ساتھ نبھانا ہوتا ہے، اور وہ ہے پرورش کا کام. بے شک. عورت جتنی باشعور ہوگی اتنی بہتر پرورش بھی کر سکے گی. بات صرف پیسے کمانے کی نہیں ہے. فرض کیجئے ایسا کچھ نہیں ہوتا اور اللہ پاک ہر ایک کے گھر گھرستی کو بالکل قائم دائم رکھتے ہیں، کوئی آزمائش نہیں آتی، لیکن ہماری اس بہن، ہماری اس بیٹی نے کل کی نسل بھی تو پالنی ہے، بے شک. اور وہ جتنی باشعور ہوگی وہ اتنی بہتر پرورش بھی تو کرے گی. بالکل. بات صرف ارننگ کی تو ہے ہی نہیں. ایگزیکٹلی. بس یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک بہترین ماں ایک بہترین نسل کی پرورش کے لیے جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی مطلب وہ تبھی اب اس کا ایکسپوئر اچھا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں کس قسم کے حالات ہیں، ان سے کیسے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے نا. ظاہر ہے باہر دیکھ کر آئے گی، یا باہر اس نے چاہے تعلیم کے ذریعے سیکھا یا ورکنگ انوائرمنٹ ایسا تھا، تو وہ اپنے بچوں کو بجائے وہ بھی وہی ایکسپیرینس کریں، وہ پہلے سے بتا دے گی کہ بیٹا ایسے ایسے حالات ہوتے ہیں، ان میں ایسے آپ نے اس کو مینیج کرنا. سو یہ بڑا ضروری ہے. اچھا، کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی جو ویمن امپاورمنٹ پہ بات کرنے والی خواتین خود بھی بہت زیادہ سفر کر چکی ہوتی ہیں گھروں میں، کیونکہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ کہیں نہ کہیں تقریباً، زیادہ تر کو تو میں نہیں کہوں گی پر چلے کچھ گھروں میں ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. سو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ ایک عورت کی مینٹل ہیلتھ پہ کیسے افیکٹ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے کیا باقی فیملی پہ بھی اثر ہوگا؟ دیکھیے، وائلنس کہیں بھی کیا جائے، آپ کی پرسنل سپیس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سائیکولوجیکلی کسی کو ابیوز کر رہے ہیں، فائنینشلی کر رہے ہیں، سوشلی کر رہے ہیں، فزیکلی کر رہے ہیں، یا سیکشولی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز جو کسی کی سیلف رسپیکٹ کو توڑ کے، مسل کے، ریزہ ریزہ کر کے کی جائے تو خود سوچئے اس کا اثر کیا ہوگا. ایگزیکٹلی. اور یہ اثر صرف اس عورت پہ نہیں ہوتا جس کو مارا جا رہا ہوتا ہے یا جس کو ابیوز کسی بھی طرح سے کیا، وہ ایک پورا گھرانہ سفر کرتا ہے. اگر ہم صرف اس کانورسیشن کے لیے سیکشول ابیوز کی مثال لے لیں، جو بچی ابیوز ہوئی وہ واحد وکٹم نہیں ہے، اس کا پورا گھر ایک وکٹم ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، اگر وہ ماں ہے تو اس کی اولاد، بے شک. کس قدر تکلیف، کس قدر دکھ، کس قدر غم اور کس قدر ریجیکشن میں سے گزرے گی، اس کا اندازہ تو ہم لگا بھی نہیں سکتے. بے شک. تو جب آپ کسی ایک انسان کو ابیوز کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام رشتوں کو ابیوز کرتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہوتا. اور وہ صرف ایک گھر نہیں، وہ محلہ بھی ابیوز ہوگا، وہ خاندان بھی ابیوز ہوگا. بات جہاں جہاں تک جائے گی وہ اس خاندان کے لیے شرمندگی کا باعث بنے گی، دکھ کا باعث بنے گی، تکلیف کا باعث بنے بے گی. شک. آپ اور میں جب یہ چیزیں سنتے ہیں تو کئی رات نیند بھی نہیں آتی ہے نا. سو یہ تو سلسلہ رک نہیں سکتا. تو پھر یہ دیکھیے کہ جس گھر میں ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا. جو ماں پٹتی ہے اس کے بچوں کا کیا حال ہوگا. بے شک کہ پیٹنے والا باپ ہی ہو، ان کا تو کانفیڈینس لیول ہی ڈاؤن ہو جاتا ہے. اور ہوتا بھی ہے. اور آپ ایک مینٹل پیشنٹ نہیں کریٹ کر رہے ہوتے، آپ ملٹیپل مینٹل پیشنٹس کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. اس گھر کی بیٹیاں، اس گھر کے بیٹے تمام اثر انداز ہوتے ہیں. اس گھر کی بیٹیاں تو آواز اٹھانا ہی چھوڑ دیں گی. بیٹے بھی آواز اٹھانا چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ خود ابیوزرز بن جاتے ہیں یا وہ خود ابیوز لیتے ہیں. کیونکہ آپ نے ایک بہت بڑا لیسن ہے جو سکھایا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک طریقہ کار ہے، یہ تو چلتا ہے، یہ تو چلتا ہے. مار کھانا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، تمہیں
کوئی بھی آ کے مار سکتا ہے، مار کھا لو، اور یہ ابیوز ایکسیپٹ کر لو. ایکسیپٹ کر لو. ہاں اور اس میں بیٹا یہ ٹریننگ لیتا ہے کہ جو مرد ہے وہ تو مار سکتا ہے، سو اس نے آگے اپنی بیوی بچوں کو بھی اسی چیز کا وکٹم بنانا ہے. ایسے ہی ہے. لڑکی جو ہے، جو بیٹیاں ہیں اس گھر کی، وہ یہ بھی سیکھ سکتی ہیں کہ میری ماں بھی تو پٹتی تھی، مرد تو مارتے ہیں، اور میں بھی آگے مار کھانے کے لیے مینٹلی پریپیئر رہوں. یہ تو نارمل ہے. یہ تو چلیں ایک چیز ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا بڑا برا اثر ہوتا ہے نسلوں تک. کیا مرد کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے؟ کیونکہ وائلنس پہ ہم ہمیشہ عورتوں کے حق کی بات کرتے ہیں، تو کتنے مرد بھی یہاں پٹتے پہ ہیں. مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے کہ ہم صرف ایک جینڈر کی بات کیوں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اللہ زندہ سلامت رکھے، اتنے خوبصورت اتنے پیارے رشتے ہیں، باپ کا، بھائی کا، شوہر کا، بیٹے کا، اور ہمارے معاشرے میں اتنے پیارے باپ، اتنے پیارے بھائی، اتنے اچھے خامند، اتنے اچھے بیٹے ہیں. بے شک. ہم ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بالکل. اور اگر کسی کی بیٹی، کسی کی بہو، کسی کی بیوی، کسی کی بہن کسی اذیت ناک مرحلے میں سے گزرتی ہے تو اس کے ساتھ جڑے جتنے مرد حضرات ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اس اذیت سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ ایکسپریس نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں دکھ نہیں ہوا. ایبسلیوٹلی. ایک باپ تو اس دن ہی اس کا، وہ کہتے ہیں نا، دل جگرا مر جاتا ہے جب وہ بیٹی رخصت کر رہا ہوتا ہے. اتنے دل میں دکھ اور خطرات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. جی. اور جس طرح ہمارے معاشرے میں عورتیں زیادتی کا بنتی ہیں ایک طرح سے شکار، اسی طرح ہمارے مرد حضرات بھی شکار ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر وہ ذکر نہیں کرتے یا ان کے گھروں سے بات باہر نہیں نکلتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سفر نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی. مطلب یہ ایک بہت ہی بے رحمانہ سا ایک انداز ہے کہ ہم نے ایک ٹرم سیٹ کی ہوئی ہے کہ مرد تو روتا نہیں، مرد کو درد نہیں ہوتا. وہ بھی پورا ایک انسان ہے. یہ بہت نارمل بات ہے، کیونکہ وہ انسان ہے. نہ وہ لوہے کا بنا ہے، نہ وہ مٹی. اس کو پورا رائٹ ہے، وہ کہہ سکتا ہے. بالکل. اس کے جذبات ہیں. کیوں درد نہیں ہوتا؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اور یہ مردانگی کا کون سا تقاضا ہے بھائی کہ آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ نیچر نے آپ کو بنایا ہے. ایبسلیوٹلی. بلکہ تکلیف کا سامنا کرنا، اس کے لیے بہت اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم ذکر کریں تو کیا ان پہ رقت طاری نہیں ہوتی تھی؟ ان سے زیادہ بڑا اگزامپل مردانگی کا کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک. ہم لوگ تو نعوذ باللہ ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. بے شک. عام انسان ہے، گنہگار انسان ہے، دن رات ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو پھر یہ کرائٹیریا کس نے سیٹ کر دیا مردوں کے لیے؟ ظلم ہے نا. اور ہاں، اور ہم کیوں یہ سارا وقت کہنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی مرد ہی زیادتی کرتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. مرد بہت کوآپریٹو بھی ہوتے ہیں. اچھا، ایک بالکل ہمارے ہوتے ہیں، ہاں بہت سپورٹیو، بہت کوآپریٹو، بہت سیکریفائس کرنے والے. نارملی ہم چلے فیملی کی تو بات کرتے ہیں کہ ان کا ہم سے ایک رشتہ ہے نا، تو وہ ہمیں سپورٹ کریں گے، یا انہیں ہم اچھے لگتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہسبینڈ ہیں، وہ ایک رشتے کے ناطے ہمیں سپورٹ کریں. چلیں اس کو ہم اس طرح بھی لے لیں. لیکن جو نارملی ایک پاکستان کے بارے میں مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہاں تو خواتین محفوظ نہیں ہیں. ارے ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہے، جو میں نے پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے، کہیں بھی چلے جائیں اگر ہمارے پاس بہت زیادہ ہے نا تو وہ ہیلپ کرتے، باجی کہہ کے بھی، اور ایون بہن کہہ کے. کوئی پٹھان ہے تو وہ آ کے ہیلپ کرنے لگ پڑتے ہیں. مطلب اتنی عورت کی عزت. پھر کسی بھی تکلیف میں آپ ہیں، گاڑی آپ کی خراب ہوگی، 10 بندے آپ کی ہیلپ کو آئیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ خرابی ہے، وہ کہیں گے عورت ذات کو سپورٹ کرنا ہے. اسی طرح کہیں کوئی آپ بس میں سفر کر لیں، سیٹ نہیں ہے، خود اٹھ جائیں گے، آپ کو جگہ دے دیں گے. ایسے اسی طرح کہیں آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں، زندگی کے کسی جگہ کسی اگزامپل کو آپ دیکھ لیں، مرد حضرات خواتین کو بہت سپورٹ کرتے ہیں. اور ہر جگہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کی نیت خراب ہے. نہیں، بالکل بھی نہیں. اچھی تربیت والا مرد ہی باہر غیر عورت کی مدد کرنے میں آگے بڑھے گا، کیونکہ وہ دیکھے گا کہ اس کو میری مدد چاہیے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے مرد حضرات کو. اور آج ہماری اس پوڈ کاسٹ میں جو مرد حضرات دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو اکنالج کرتے ہیں. آپ کی جتنی بھی سیکریفائزز ہیں آپ کی فیملی کے لیے، آپ کی جتنی سیکریفائزز ہیں آؤٹ آف فیملی، ہم سب خواتین کے لیے، ہم آپ کی وجہ سے بہت محسوس کرتے ہیں اور آپ کو شکریہ کہتے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گی حجاب سید صاحبہ؟ آپ یہ بتائیں کہ اب یہ تو ہم نے بات کر لی وائلنس اور ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے، آپ نے کیسے خود کو
ایک اسٹرانگ وومن کے طور پر مطلب گرو کیا. کیسے یہ حوصلہ لایا جائے کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس پہ بولیں، کیونکہ رشتے بھی ہیں، ہم ناراض نہیں کر سکتے، بالکل کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پاسبل ہیں بٹ مشکل ہیں. بالکل. تو کیسے آپ نے یہ سب ممکن بنایا؟ میرے والد کا انتقال میرے بہت بچپن میں ہو گیا تھا. اوکے. تو میرے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے تمام عمر مجھے اس طرح سینے سے لگا کے رکھا کہ میں کہتی ہوں کہ سگا باپ بھی شاید بہت جگہ پہ اس طرح سے پیار نہیں کرتا. سو میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ رشتے ہیں، اور تھرو آؤٹ بہت انہوں نے ہمت دی. جب زندگی میں گری کہا کہ نہیں کھڑی ہو جا. میں کھڑی ہو گئی، کیونکہ تھرو آؤٹ حالانکہ میری والدہ کا انتقال بھی بہت جلدی ہو گیا تھا. آئی واز اونلی 18 جب میری امی کا انتقال ہوا تھا، لیکن تمام عمر ان کی باتیں میرے ساتھ رہیں. جس ہمت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی، وہ بیوہ تھیں، وہ کینسر پیشنٹ تھیں، اور اکیلے وہ 3 بچے پال رہی تھیں. تو جو اگزامپل ماما نے سیٹ کیا وہ تمام عمر میرے ساتھ رہا. سو میں کسی بھی چیز کا کریڈٹ لے ہی نہیں سکتی، اور میں یہ فیل کرتی ہوں کہ اللہ پاک کا بہت کرم ہے کہ انہوں نے اور ان رشتوں نے میرے حوصلے بندھے رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور نہیں بالکل، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ تو انسپریشن ہے بہت سی خواتین کے لیے، کہ جتنی اسٹرانگلی آپ ان سارے سچویشنز سے گزر کے آج سب کو اتنا ایز اے لائف کوچ سپورٹ کر رہی ہیں، تو یہ ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. سلمیٰ، آئی تھنک میری زندگی ہی بہت بڑی وجہ ہے میرے لائف کوچ بننے کی، کیونکہ وہ تمام مراحل جن میں سے میں گزری ہوں اس میں بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں دکھ کو، درد کو، تکلیف کو، اکیلے ہونے کو. اس لیے میں نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ جتنی بھی خواتین ہیں، جتنی بھی بچیاں ہیں، خاص طور پہ میں نے ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنا ہے. اور ایز اے لائف کوچ میں جس کے کام بھی آ سکوں، جس کو بھی میں سپورٹ کر سکوں، جس طرح ہم لائف کوچنگ میں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے کسی بھی کلائنٹ کی جرنی کو، ان کے سفر کو، میں وہ کرنا چاہوں گی. زبردست زبردست. اچھا، ایک چیز اسی حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے اب وائلنس کی بات ہم نے کی ہے، کیسے خواتین خود کو ہر طرح کا جو وائلنس ہے اس سے بچا سکتی ہیں؟ مطلب کیا ان کو کوئی ٹپ ملنی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اپنی خود اعتمادی پہ کام کیجیے، کیونکہ کوئی بھی انسان ابیوز صرف تب ہی ایکسیپٹ کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا. جب وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہوں ہی اسی قابل کہ میرے ساتھ زیادتی کی جائے، مجھے گالیاں دی جائیں، مجھے مارا جائے، مجھے بری طرح ٹریٹ کیا جائے، میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں کہ میری عزت کی جائے، میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں کہ مجھے ویلیو کیا جائے، تو ہی وہ ابیوز ایکسیپٹ کرتا ہے. اوکے. اس سفر کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ اپنے اندر یہ اسٹرینتھ پیدا کرنا ہے کہ نہیں، میں ابیوز کے قابل نہیں ہوں. بالکل. میں اس سے بہتر ٹریٹمنٹ کی حقدار ہوں. بالکل. میں عزت کے قابل ہوں، میں محبت کے قابل ہوں، میں افیکشن کے قابل ہوں. بے شک. میری عزت کی جائے کیونکہ یہ میرا حق ہے. بالکل. سب سے پہلے تو یہ اپنی عزت کا خود خیال رکھیں گے، جی. خود اپنی آپ کی عزت آپ کریں گے تو پھر آپ دوسروں سے کروانا بھی جانیں گے. بالکل. اور خود کی عزت کرانے کا مقصد یہ قطعی طور پہ نہیں ہوتا کہ آپ بدتمیز بن جائیں. بہت سارے لوگ کنفیوز، ایبسلیوٹلی، بہت سارے لوگ اس چیز کو کنفیوز کر دیتے ہیں، خود اعتمادی کو بدتمیزی سے کنفیوز کر دیتے ہیں. ان دونوں چیزوں کے درمیان میں ایک بڑی فائن لائن ہوتی ہے. اپنے آپ پہ یقین رکھنا اور اپنی عزت کروانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو حق ہے کسی اور کی بے عزتی کا. بالکل. تو پھر آپ میں اور اس ابیوزر میں کیا فرق ہے؟ بالکل بالکل. مقصد فوت ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ابیوز کر رہا ہے، چاہے وہ مینٹلی ہے، فزیکلی ہے، یا کسی طرح سے کسی بھی نوعیت کا ہے، وہیں پہ سٹاپ کریں، اسے اور بتائیں، پہچانیں کہ یہ ابیوز ہے. ہاں ٹھیک ہے. بالکل. میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہماری اسلامک ہسٹری میں جو خواتین گزری ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، کہ ان میں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا ابیوز لیتی.
آپ اسلامک ہسٹری میں پچھلے کچھ سالوں میں اس سے جتنا مرضی دیکھ لیں، بالکل آپ ان کی ہسٹریز تو کھول کے پڑھیں، بالکل ان خواتین پہ ریسرچ تو کریں، ہوں پہچانیں کہ جو مسلم لیڈرز تھیں وہ کیسی تھیں، بالکل اور پھر دیکھیں کہ آپ کون ہیں. عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا مقام پہچانیں. بالکل عورت ہونا کیا ہے، بالکل. بہن ہونا، ہوں. بیوی ہونا، بیٹی ہونا، ماں ہونا. اچھا یہ بتائیے کہ جس طرح سے ہم لوگ اب وائلنس کی بات کر رہے ہیں جی تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ خواتین بھی وائلنس کروانے کا سبب بن جاتی ہیں، اور کئی مرد جو ہیں وہ اس میں پس رہے ہوتے ہیں کیونکہ جی وہ ایسا ایک طرف ماں ہے ایک طرف بیوی ہے، تو وہ کس کی سائڈ لے، وہ بیچارہ وہ دونوں کی طرف دونوں میں پھنسا ہوا ہے. سب سے پہلے تو دیکھیے، زیادتی جو ہے وہ کسی ایک جینڈر کی اجارہ داری نہیں ہے. ہوں ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، انسانی فطرت کا حصہ ہے. ہوں ہر وہ انسان جو ایک خاص جگہ پہ، ایک خاص رشتے پہ اپنا حق رکھنا چاہتا ہے، کنٹرول رکھنا چاہتا ہے، وہ زیادتی کے زمرے میں آ جائے گا. ہوں ٹھیک ہے، بالکل اب وہ مرد ہو یا عورت. یہ اگین میں آپ سے کہوں گی کہ پلیز جینڈر اسپیسیفک مت کیا کریں ان باتوں کو، کیونکہ یہ انسانوں کی کمیاں ہیں، انسانوں بالکل کی نفسیاتی بالکل ایسا ہے. ایشوز ہیں. وہ کسی مرد کو بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی عورت کو بھی ہو سکتے ہیں. ہوں ایسی ماں جو بیٹوں پہ کنٹرول رکھنا چاہتی ہے ہوں اور بغیر کسی وجہ کے بار بار کمپلین کرتی ہیں بہو بالکل. کی کسی بات پہ، تو وہاں پہ ایشو کریٹنگ جینڈر کون ہے؟ وومن. وہ ایک عورت. بالکل یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی رشتہ جو ہے وہ اپنے ہونے کا ایک غلط استعمال کر سکتا ہے، بے شک. اور یہ انسیکیورٹی کسی کو بھی ہو سکتی ہے. ہوں آئی جسٹ تھنک کہ اس میں ایک تھوڑا سا بیلنس جو ہے ہوں وہ مرد حضرات اگر تھوڑی سی توجہ دے دیں، ہاں. زیادہ نہیں، تھوڑی سی توجہ دے دیں. ہوں ہر رشتے کا اپنا ایک مقام ہے. بے شک کوئی ماں نہیں ہو سکتا بے شک. اور کوئی بیوی نہیں ہو سکتی، ایگزیکٹلی. تو رشتوں میں کنفیوژن کیوں ہوں اور یہ مقابلہ بازی کیوں؟ ایک Exactly. والدہ کا جو مقام ہے سبحان اللہ، وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایون باپ کا نہیں، وہ 3 درجے بڑھ کے ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر رشتوں کو رشتوں کی نوعیت سے دیکھیے، بے شک. مقابلے میں مت لے کے آئیں. یہاں پہ مرد کا ایک گڈ مینیجر کا رول ادا کرنے کا بہت امپورٹنٹ ہے. Exactly. ہمارے ہاں کیونکہ ہم مرد حضرات کو ہمیشہ بہت باہر کی دنیا میں رکھتے ہیں نا، ہاں. تو وہ ذاتی رشتوں میں جو بیلنس ہے وہ ان سے مس ہو جاتا ہے، ایگزیکٹلی. کیونکہ وہ خود ایموشنلی اکوپڈ نہیں ہوتے. ان میں ایموشنلی EQ کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، کیونکہ ہم سارا وقت ان کو پش کرتے رہتے ہیں ہاں. ایموشن سے دور. ایگزیکٹلی. ابھی ہم نے 5 منٹ پہلے بات کی، مرد کو درد نہیں ہوتی، ہاں. مرد روتے نہیں ہیں. کیا ہو گیا انہیں؟ آپ نے ریٹارڈڈ کیوں بنا دیا؟ خدا کے لیے انہیں نیچرل رہنے دیں، انہیں نارمل رہنے دیں، ہاں. انہیں انسان رہنے دیں، اور ان کو اگر وہ ایکسپریس کرنے دیں. جی، اور اگر وہ درد محسوس کرے گا تو آپ کے درد کا بھی خیال رکھے گا. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے اس کے درد کی نفی کر دی اور کہہ دی کہ تمہیں تو درد نہیں ہو رہا، ہاں. تو آپ کے درد کی سمجھ اسے کیسے آئے گی؟ پھر اس کا حق بنتا ہے کہ وہ فیل ہی نہ کرے. وہ کر ہی نہیں رہا نا، ہاں. کیونکہ آپ نے تو اس کو وہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا. ایگزیکٹلی. آپ نے اس کو سمجھنے نہیں دیا کہ دکھ ہوتا کیا ہے، بالکل. تکلیف ہوتی کیا ہے. بالکل. آپ نے اس کو بہت ایک اب نارمل اپ برنگنگ دے دی ہے. کل کو ماں کا دکھ، بیوی کا دکھ، بہن کا دکھ، بیٹی کا دکھ اس کو نہیں سمجھ آئے گا، اور یہ اس کا قصور نہیں ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پرفیکٹلی انڈرسٹینڈ کرے مجھے کیا دکھ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں تمہیں دکھ نہیں ہوتا، تمہیں درد نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم اسے انسان کے کرائٹیریا میں گن ہی نہیں رہے. بھائی وہ بھی پورا ایک انسان ہے اور ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کو ایکسپریس کرنے کا موقع دینا ہے. دیکھیں ہمارے جو ایگزامپلس ہمارے صحابہ اکرام نے دیے، خلفائے راشدین نے دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے، وہ کمزور مردوں کے نہیں ہیں. بٹ یہ تمام جو لوگ ہیں، جو ایگزامپلس ہیں، جو مینٹورز ہیں، ان کی ہسٹریز اٹھا کے دیکھیں. وہ روئے، انہوں نے درد محسوس کیا، انہیں تکلیف ہوئی، ان میں سے کوئی ڈینائل میں نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں سب سے بڑی، وہ کہتے ہیں نا، عزت دار مرد کی اگر بات کریں ان سے زیادہ عزت کس کی ہوگی. تو جب ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں اور جب بتایا گیا کہ مسلمان کو جب اس کے اعمال پہ سزا ملے گی، دوزخ کا حال، اور وہ وزٹ کروایا گیا، دکھایا گیا کہ ایسی ہوگی، تو روتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے. تو رونا تو وہاں سے بھی ثابت ہے.
स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। और हम इसे नफ्सियाती तौर पे कहते हैं कि ये कैथार्टिक होता है, यानी कि ये आपका एक जरिया होता है अपने अंदर की तेजाबियत को निकालने का, टॉक्सिसिटी, वो मेंटल है, इमोशनल है या एक्चुअल फिजिकल है, वो रोने से निकलती है। सो उसको अगर आप रोक देंगे, उस नेचुरल सिलसिले को आप रोक देंगे, तो आप एहसास खत्म कर देंगे। और आपको पता है सबसे ज्यादा मर्दों में हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? बिकॉज वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे। तो ये रोना एक्सप्रेशन ही है ना? बिल्कुल है, एग्जैक्टली। और अपने रब के आगे रोने से बेहतर मुकाम क्या है? बेशक। आपने वही सिलसिला रोक दिया, वो तक आपने रोक दिया। एग्जैक्टली। खुदारा ऐसे ना करें। हमारी हेल्दी सोसाइटी होगी तो हम हेल्दी तरीके से आगे जाएंगे। बेशक। हमें हमारे भाइयों की, हमारे शोहरों की, हमारे बेटों की बहुत ज़रूरत है कि वो नॉर्मल और रेगुलर इंसानों की ज़िंदगी गुजारें। बिल्कुल। और देखिए, हम घर से बतौर खातून उनको प्यार मोहब्बत देंगे तो वो बाहर की खातून को भी एक रिस्पेक्ट के साथ डील करेंगे। बिल्कुल जब हम उन्हें और करते भी हैं। Exactly. कितने प्यारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल। मैंने तमाम उम्र काम किया और मैं सैल्यूट करती हूँ उन तमाम मर्द हजरात को जो मेरे कॉलीग्स थे, जूनियर थे, सीनियर थे, मेरे लेवल पे थे, जिन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया। बिल्कुल। और वो इन्हीं तरह के घरों के बेटे थे। बेशक। सो जज़ाकल्लाह खैर। सो बहुत ज़रूरी है कि जो घरों में मौजूद ख़वातीन हैं वो अपने घर में मौजूद जो मर्द हजरात हैं, जो उनके बेटे हैं, उनका बहुत ख्याल भी रखें। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तरबियत पे ध्यान नहीं देंगी तो आपका बच्चा घर से बाहर जाकर माशरे में नासूर भी बन सकता है। सो ये बड़ी एक तकलीफ दह कंडीशन हो सकती है बाहर किसी और इंसान के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। सो हम लोगों को एक दूसरे की केयर करनी है, एक दूसरे का एहसास करना है। क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मेंटल हेल्थ के ताल्लुक से इस चीज़ के बारे में डिनाइल में जाना या ये कहना कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं होता, वो मसले का हल नहीं है। अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी भी फैमिली मेंबर का ऐसा कोई चीज़ सामने आती है, उसको छुपाएं नहीं, ठीक, उनका इलाज करवाएं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ताकि ये बीमारियां रुकें, बजाय इसके कि कल को बचपन से पर्दे डालते हुए हम एक ऐसा खौफनाक जिन तैयार कर दें जो कि तबाही मचा दे। बिल्कुल। नूर मुकद्दम जैसा केस सामने कैसे आया, बहुत तकलीफ। इसके बारे में सोचें। हमारे ही घरों में वो बच्चे हैं, वो बच्चियां हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है। वक्त पे अगर आप इलाज करवा लेते हैं किसी भी बीमारी का तो वो थम जाती है, नासूर नहीं बनती। बिल्कुल। दिमागी बीमारियां भी यही नौयत रखती हैं। Exactly. इसमें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। क्या ये बात शर्मिंदगी की है कि आपके बच्चे को इलाज की ज़रूरत है, या ये बात शर्मिंदगी की है कि कल आपके बच्चे का इलाज नहीं हुआ और वो एक ऐसा एडल्ट बन गया, एक ऐसा बड़ा इंसान बन गया, औरत या मर्द, जिसने बाकी बहुत सारी जिंदगियों में तबाही मचा दी। बिल्कुल। ज्यादा तकलीफ की बात क्या है? डेफिनेटली जिसने दूसरों के लिए मुश्किलात करी। बिल्कुल। और अगर ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आपके किसी प्यारे को ज़रूरत है, तो बहुत सारे बहुत अच्छे, केपेबल, पढ़े लिखे, माहिर नफ्सियात, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में वो साइकाइट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं। और जब आप किसी को ढूंढते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को अच्छी तरह देखिए कि उनकी क्वालिफिकेशन ऑथेंटिक है या नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी। बिल्कुल, यानी जो नीम हकीम है वो खतरा जहाँ भी बन सकते हैं, इसलिए और बनते हैं। उन लोगों के पास जाएं जो बाकायदा इस फील्ड में महारत रखते हैं। जी। सो बहुत शुक्रिया हिजाब सैयद साहिबा, बहुत अच्छा लगा आज के इस सेशन में आपकी मुफीद बातों से हमारे नाजरीन ने भी और यकीनन हमने भी बहुत फ़ायदा उठाया और बहुत कुछ सीखा। जी तो नाजरीन, ये थी आज की पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद पॉडकास्ट देखने और सुनने के लिए रेडियो पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।